بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بخاری وائس میں خوش آمدید۔ ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے۔ وہاں ایک طبیب ہندی طب کی باتیں بیان کر رہا تھا اور حضرت خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ جب وہ کہہ چکا تو حضرت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں۔ آپ نے فرمایا میں کیا پوچھوں؟ مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے۔ طبیب نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں بھی کچھ سنوں۔ آپ نے فرمایا جب کسی مرض کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، جیسے گرم کا علاج سرد سے، ترک کا خشک سے اور خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھے۔ یاد رکھنا معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز 100 دواؤں کی ایک دوا ہے۔ جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے اس کا مزاج اس کے موافق اور اس کی صحت کا سبب بن جاتی ہے۔ طبیب نے کہا بے شک آپ نے جو بیان فرمایا اصلی طب یہی ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ جو میں نے بیان کیا یہ طب کی کتابیں پڑھ کر حاصل کیا، بلکہ یہ علوم مجھ کو خدا کی طرف سے ملے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں چند سوالات کرتا ہوں تو ان کا جواب دے۔ آنسو اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہیں؟ پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے؟ پیشانی پر خط اور شکن کیوں ہے؟ دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہیں؟ ناک کا سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ منہ پر 2 ہونٹ کیوں بنائے گئے؟ سامنے کے دانت تیز اور دار کیوں چوڑی ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں لمبے دانت کیوں ہیں؟ دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ناخن اور بال میں جان کیوں نہیں؟ دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ پھیپھڑے کے 2 ٹکڑے کیوں ہیں اور وہ اپنی جگہ کیوں حرکت کرتا ہے؟ جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ گردے کی شکل لوبیے کے دانے کی طرح کیوں ہوتی ہے؟ گھٹنے آگے کو جھکتے ہیں پیچھے کو کیوں نہیں جھکتے؟ دونوں پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی کیوں ہیں؟ طبیب نے کہا میں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام نے فرمایا خدا کے فضل سے میں ان باتوں کو جانتا ہوں۔ طبیب نے کہا بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سر اگر ان رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بال اس لیے سر پر ہیں کہ ان کی جوڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور دماغ گرمی اور زیادہ سردی سے محفوظ رہے۔ پیشانی میں خطوط اور شکن اس لیے ہیں کہ جو پسینہ گرے وہ آنکھوں میں نہ پڑ جائے۔ جب شکنوں میں پسینہ جمع ہو تو انسان اسے پونچھ کر پھینک دے۔ جس طرح زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گھڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پلکیں اس لیے آنکھوں پر قرار دیں کہ آفتاب کی روشنی اس قدر ان پر پڑے جتنی ضرورت ہو اور وقت ضرورت بند ہو کر آنکھوں کی حفاظت کر سکیں، نیز سونے میں مدد دے سکیں۔ ناک و آنکھوں کے بیچ اس لیے قرار دیا کہ نور کی روشنی تقسیم ہو کر برابر دونوں آنکھوں کو پہنچے۔ آنکھوں کو بادامی شکل کا اس لیے بنایا کہ بوقت ضرورت سلائی کے ذریعہ سے دوائی آسانی سے پہنچ جائے۔ اگر آنکھیں چکور یا گول ہوتی تو سلائی کا اس میں پھرنا مشکل ہو جاتا اور بیماری دفع نہ ہوتی۔ ناک کو نیچے کی طرف اس لیے بنایا کہ رطوبتیں آسانی سے نکل سکیں اور بو دماغ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہونٹ منہ پر اس لیے لگائے گئے کہ جو رطوبتیں منہ میں آئیں انسان کو اختیار ہے کہ اس کو تھوک دے۔ داڑھی مردوں کو اس لیے دی کہ مرد و عورت میں تمیز ہو جائے۔ اگلے دانت اس لیے تیز ہیں کہ کسی چیز کو کاٹنا آسان ہو جائے، اور داڑھ کو چوڑا اس لیے بنائے کہ غذا پیسنے اور چبانے میں آسانی ہو۔ ان دونوں کے درمیان لمبے دانت اس لیے بنائے کہ ان میں استحکام رہے، جس طرح مکان کی مضبوطی کے باعث ستون ہوتے ہیں۔ ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں کہ کسی چیز کو چھونے سے اس کی سختی، گرمی اور سردی وغیرہ آسانی سے معلوم ہو جائے۔ بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں کہ ان چیزوں کا بھرنا برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر جان ہوتی تو کاٹ دینے میں تکلیف ہوتی۔ اور دل صنوبری شکل یعنی سر پتلا اور دم چوڑی اس لیے ہے کہ آسانی پھیپھڑوں میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے، تاکہ اس سے بخارات دماغ کی طرف چڑھ کر بیماریاں پیدا نہ کریں۔
फेफड़े के 2 टुकड़े इसलिए हैं कि दिल इनके दरमियान रहे और वो इसको हवा दे। जिगर मुहद्दब इसलिए है कि अच्छी तरह मैदे के ऊपर जगह पकड़े और गर्मी से ग़िज़ा को हज़म करे। गुर्दे लोबिये के दाने की शक्ल का इसलिए है कि नुत्फ़ा इंसानी पुश्त की जानिब से इसमें आता है और इसके फैलने और सिकुड़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, जो सबब लज्जत है। घुटने पीछे की तरफ इसलिए नहीं झुकते कि चलने में आसानी हो, और अगर ऐसा होता तो आदमी चलते वक्त गिर पड़ता और आगे चलना आसान ना होता। पैरों के तलवे बीच में इसलिए खाली हैं कि दोनों किनारों पर बोझ पड़ने से पांव आसानी से उठ सकें, और अगर ऐसा ना होता तो सारे बदन का बोझ उठाना दुश्वार हो जाता। जब बात सुनकर हिंदुस्तानी तबीब हैरान रह गया और कहने लगा, आपने ये इल्म किससे सीखा है? आपने फरमाया, मैंने अपने दादा से। उन्होंने रसूल खुदा से हासिल किया और उन्होंने खुदा से सीखा है। ये सुनकर उसने कलमा पढ़ा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि ज़माने में आप सबसे बड़े आलिम हैं। अल्लाह मुझे और आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।